اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وأصبحوا عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجعل لهم مثل أصحاب الريان إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا تعالوا معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قوم من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة للعباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا
ويأكل من ثمرهما عاملة أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدره منازل حتى أدركه كالنجوم القديم ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة وما تعلم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا مما يشاء الله وأنفقوا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيها فإذا إلى عليهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع موجودون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه الجنة التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا رجوعا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما لم نعشره ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان مجاهد القول والكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنما لهم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاسر مبين وضرب لنا مثلا
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
لگی تھی سینے میں جسے کے پرچی فرات خود تھا وہ تشنگی کا اسی کے نقشے قدم کو سجدہ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے گزر کے جانا ہے القما سے علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے ہے ایک رسن گلے ہے پارا نجات سے آؤ کہاں ہو بابا ہے ایک رسن گلے ہے پارا نجات میں منہ چھپا کر غریب زینب پکار کرے گی تمہارے دامن میں منہ چھپا کر غریب زینب پکار کرے گی رکھا ہے تیروں پہ جس کے لاشا سینہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے رکھا ہے تیروں پہ جس کے لاشا سینہ کسے قبر تھی اسی کی ہستی زمین کو کھا کے شفا کرے گی کسے قبر تھی اسی کی ہستی زمین کو کھا کے شفا سکینہ بعد سے رو کے بولی لہو جو کانوں سے سکینہ بعد سے
نہ مارے اب کوئی تم کو درے طویل در شام کا سفر ہے نہ مارے اب کوئی تم کو درے طویل در شام کا سفر ہے سکینہ بی بی تمہارے حق میں دعائے لاش چچا کرے گی سکینہ بی بی تمہارے چچا کرے گی قلم سے ریحان کے رواں ہے لہو کی موجیں نہیں پروبی قلم سے ریحان کے رواں ہے لہو کی موجیں نہیں پروبی حسین کی ماں علی کی بیٹی ہمارے حق میں دعا کرے گی حسین کی ماں علی کی بیٹی ہمارے حق میں دعا کرے گی آج بدلی کیا نے پسخائی حرم کو بھائی کا دیا تھا شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بحری کرم کو تاجر پبلی گیا باسی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتا چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹا گئی تھا بھائی کے لب رجے گئے بھائی کے لب رجے گئے چلے جب شب رات دوڑی قبیشہ سکینہ جگر افغان چلائے کہ بابا مجھے یا چھوڑو نظر ہاتھ دکھلا دو مجھے
طرف لے کے چلے شاہ، یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ، کیا خزد گئے جاتے ہو کدھر شہزی جان، دریا ہمارے گھر دل کی دریا ہمارے گھر دل کی پانی کے لیے نوجوانوں سے لڑے گئے اور کڑائے نظر آیا انہیں لاشیں آباد، چلا کے کہا اب ہم ہو گئے بے آر، پہنچیں گے نہ تم تک، یہی تھا بھائی کو وسوار، اب ہو جائے گا سکینہ کی بلا، ہو جائے گا سکینہ کی بلا، ہاتھوں کے تصدق میں صد پائے کہ صدقے آئے جانے والے آئے جانے والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. جس نے ڈرے باغ بجگائے دیکھا، اسی نے روز رضوان کا چمن بگڑ جانے کو پوچھو
Sabir jan bagi ujian kaba, bagi ujian kaba.
हाथ जोड़ के बोले वो दशना बतलाए मुझे के या देवे है किसका नाम आप मुझको कहा के कहने लगे माँ हो जाएगा ना दौलत तुम्हारा बजा हो जाएगा ना दौलत तुम्हारा बजा बेबे न पूछो मुझे मुसीबत से मैं मर जाए सवाब जय देव मर जाए सवाब मर जाए सवाब जय देव Kubra Begum Rahma, Mirza Basar Ali Mahmud, Mirza Liaquat Ali Mahmud, Zainab Begum Rahma, Mirza Mahmud Hussain Mahmud, Razia Begum Rahma, Hafiz Begum Mahmud. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخلين صلوات محمد وعلى یہ حدیث جو برادر سالوں سال ہوئے اس مجلس کے معنی اور رسالہ سے مبارک پڑھ رہے ہیں. خدا کی توفیقات میں اضافہ فرما کیونکہ مجلس حسین ایک درسگاہ ہے. چلے امام محمد صاحب امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ احیاء دینا، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے قلوب کو زندہ ہے. کیونکہ یہ مجلس کے ذریعے سے ہم تعلیمات اہل بیت اٹھاتے ہیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے بہترین راستہ سیرت اہل بیت، سیرت سید الشہداء ہے. جہاں پر انبیاء کی محنتیں 1,24,000 انبیاء نے محنتیں کی ہیں، ان محنتوں کو رائگاں نہ جانے دے، یہی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم دین کو بات کریں. اسی لیے موصوف نے ہر مہینے اس جمعے کے دن پنجشنبے کے دن مجلس کا انعقاد رکھا گیا ہے. مختلف موضوعات پر مختلف ذاکرین علماء آئیں گے اور کتاب پر ہوں گے. مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے دعا. جہاں پر دعا کا لفظ ہے، دعا خود روایت اور آیات کی روشنی کی عبادت ہو رہی ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ دعا کہتے کس سے اور دعا کس سے مانگا جائے.
جہاں پر خدا عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ غافر میں آیت نمبر 7 میں کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو. یعنی روئے زمین پر جہاں پر اللہ نے ہر فرد کو پیدا کیا ہو، ذرے کو پیدا کیا ہو، یہ سب کے سب اللہ کی تصویر ہے. اور ہم اگر اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور ہم اللہ کی دی ہوئی عزت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو غیر خدا کسی پر تولا نہ چاہیے، دشمن میں تک کسی پر بھروسہ نہ چاہیے. ہمارے شہرت تھے وہ کئی، ایک شعر میں انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، دشمن جتن کسی پر تولا نہ چاہیے، غیر خدا کسی پر بھروسہ نہ چاہیے. کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ سے لوٹے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے. خدا کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. جب یہ اعلان ہو چکا ہے پھر انسان کو در در جانے کی ضرورت نہیں ہے. کئی ایسے انسان ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر دعا نہیں کرتے. یعنی آپ جو دعا احسان نہ کرو اللہ کی عبادت کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تم اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اور تمہارے اجر کو ضائع جانے نہیں دے گا. اگر شر کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے، اللہ کے نزدیک اس کی سزا موجود ہے جب تک کہ تم معاف کر دو. بہنی بہن اللہ جو گناہ ہوتا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق ناس جو لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کو چھینتا ہے. حرمت المومن کا افضل ہے حرمت الکعبہ، کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ملتی ہے. کسی کی حرمت کو آپ پایا رائگان نہ کرے، کسی مؤمن کی حرمت کو پامال نہ کرے جب تک کہ احکام میں حکم شرعی جاری نہ ہو. یہ خدا ستار العیوب ہے. اللہ جب کسی کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا تو کسی انسان کو بھی اس کی ضرورت نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے. جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. پھر خدا فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادی، اگر تم اکڑو گے اپنی عبادت پر سیدخلون جہنم داخرین، تمہیں ذلیل و خوار کر کر جہنم میں ڈال دیں. جہاں پر انسان زندگی بھر عبادت کرے، عبادت کرنے کے بعد اس اللہ سے اکڑ جائے، پھر پروردگار اسے کیا کہے گا؟ فَخْرُجْ إِنَّكَ الرَّجِيمُ. شیطان نے اتنے سال عبادت کی، ایک حکم میں آ کر کہا خلقت من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا. یہاں پر حکم خدا کو بجا نہیں جائے، یہاں پر اکڑ گیا، پروردگار اسے ذلیل کیا، روز قیامت تک اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور جہنم میں ڈال دیا. تو ہمیں اللہ والوں کی صفت کو اپنانا ہے، نہ کہ شیطان. آداب دعا کیا ہے؟ ہم تو دعا مانتے ہیں کہ آداب دعا بھی تو معلوم ہو. ہم کسی کے گھر پر جائیں تو سیدھا گھر میں داخل نہیں ہوتے. ایک دوست کے گھر پر جاتے ہیں تو اسے بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا کسی رشتے دار کے گھر پر جاتے ہیں تو وہاں پر دروازے کو کھٹکھٹانے کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اور کہیں بزرگ کے گھر پر چلا جائے تو پھر انسان دروازہ بھی ایسا کھٹکھٹاتا ہے. دیکھیے انسان کی دنیا داری میں انسان اتنا سوچتا ہے تو جب ہم اس کی بارگاہ میں جو کائنات کو جس نے پیدا کیا ہو،
ہم اس کی بارگاہ میں کس طرح اپنی دعاؤں کو لے کر جائیں. جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگے. کس طرح دعا مانگے کہ انسان کو آپ اور ہمارے چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ آداب دعا یاد کرو. دعا تو سبھی مانتے ہیں مگر آداب دعا یاد کرو. کس طرح ہم اللہ کو پکاریں، کس طرح ہم یاد خدا کریں، کس طرح ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں، کس طرح ہم اسے صدا دیں. مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کے دن میں دعا پڑھی جاتی ہے، دعا میں ان فقرات کو اٹھا کر دیکھیں کس طرح مولا کائنات نے اپنے پروردگار کو پکارا ہے. اتنا بہترین وہ جملہ ہے مولا کائنات کا، الہی ربی من لی غیر، پروردگار تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، تو ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ تعلیمات امیر المومنین ہیں، یہ تعلیمات ہم تک پہنچایا ہے. مولا کائنات نے وصیت کی اے عبید اپنی عمر میں ایک مرتبہ ضرور دعائے قبیل پڑھنا، کیونکہ دعائے قبیل میں وہ کلمات موجود ہے جہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انا عبدک الضعیف الدلیل الحقیر المسکین المستقیم. پروردگار میں تیرا وہ بندہ ہوں، میں تیرا وہ عبد ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، پھر خدا کہے گا اس سے مانگو، خدا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. آج انسان پریشان ہے کہ مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں اللہ نے برکت نہیں دی، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کہاں پر ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. کیا ہم اللہ کی عبادت برابر کرتے ہیں؟ کیا جس زبان سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس زبان کو ہم حرام کا لقمہ تو نہیں دیا؟ جس شکم میں ہم رہ کر، جس شکم کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ شکم میں حرام کا لقمہ تو نہیں گئے؟ جس مکان میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیا وہ مکان غلطی تو نہیں ہے؟ کیا وہ مکان میں فرشتے نہیں آتے؟ کیا وہ مکان میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی؟ جس مکان میں فرشتے نہیں آتے اس مکان میں اللہ اپنی رحمتیں بند کر دیتا ہے. یہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ کہ جس گھر میں غنا عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، شراب خوری عام ہو جائے، حرام خوری عام ہو جائے، گالی گلوچ عام ہو جائے، جس گھر میں گناہ زیادہ ہو اس گھر سے پروردگار رحمتوں کو دور کر دیتا ہے. انسان سوچ نہیں سکتا کہ ہمارے گھر میں نمازیں ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے تو یقیناً فرشتے آتے ہیں، یہ گھر کی برکتیں ہیں، یہاں سے دعائیں قبول ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر بھی جاتے ہیں، قلعے کو چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کو چلے جاتے ہیں، یا پھر ایسی عبادت گاہوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کے دعائیں کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعا یہاں پر بھی کرتے ہیں، آپ دعا گھر میں بھی کرتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی. انسان گھر میں رہ کر دعا اور طریقے سے کرتا ہے، جب کسی پہاڑ پر چلا جاتا ہے، جب کبھی عبادت گاہ میں چلا جاتا ہے تو خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کو ہی یاد کرتا ہے. پھر وہ دنیا داری سے دور ہو جاتا ہے، پھر کسی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے.
مگر اللہ سے لو لگا لیتا ہے. ایک کنیکشن جب جڑ جاتا ہے تو پھر یہاں کی باتیں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں. خلوص دل سے انسان جب گریہ کرتا ہے رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو وہاں پر جا کر زحمتیں اٹھا کر انسان جب دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے باب الجنہ کھول دیتا ہے. باقی یہ ہے کہ انسان جس حال میں ہو جس جگہ پر ہو تو اللہ سے کبھی غافل نہ ہو. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اللہ کو اور رسول کو اور معصومین کو ان جگہوں پہ یاد کیا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات دی جس کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسی فقد عرف ربی. جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہی خدا کو پہچانا. کیونکہ انسان فقط جلوت میں اللہ کی عبادت نہ کرے خلوت میں بھی اللہ کی عبادت کرے. کیونکہ اللہ کو جلوت سے زیادہ خلوت پسند ہے. جب انسان خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار ملائکہ کی طرف اشارہ کر کر کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے, یہاں پر کوئی اس کی فوٹو لینے والا نہیں ہے, یہاں پر کوئی اس کی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے, یہاں پر کوئی اسے پکارنے والا نہیں ہے. کس طرح یہ میری یاد میں, کس طرح یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے, اس کی دعاؤں کو قبول کرو, اس کے لیے راستے ہموار کرو, اس کی زندگی کو آسان کرو. آئے تو صحیح انسان اللہ کی بارگاہ میں خدائی ہم سے یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کے کہہ رہے ہیں فلاں کے در پر چلا جائے, شاید کو کچھ دے دے, فلاں کے در پر چلے جائے. انسان یہ نہ سوچے کہ اس کے در سے ہمارا رزق وابستہ ہے, انسان یہ سوچے کہ اللہ کے در سے ہمارا رزق وابستہ ہے. اگر خدا نہ ہو تو پھر انسان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ خدا ابدیت کا نام ہے, خدا حی کا نام ہے, خدا مرعی کا نام ہے. ظالم محترم جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں اپنے امور کو گزارے, کوشش کرے کہ اپنا ہر فعل ہر عمل اللہ کے خاطر ہو. دنیا سے کوئی مطلب نہ رکھے, دنیا تو راہ گزر ہے. آج اچھی گزرے گی, حالات خراب ہوں گے, کل خراب ہو جائیں گے. کل تک حالات اچھے تھے, انسان 50,000 کماتا تھا, اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. حالات خراب ہوئے, لاک ڈاؤن ہوا, 50 سے 5 پر آ گئے. اگر انسان کو یہ یقین ہو جو خدا مجھے 50 میں کھلا سکتا ہے تو وہ 5 میں پروردگار اتنی برکت دے دے گا, وہ 50 کے برابر کام کرے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا محمد. اللہ پر توکل کرے, اللہ سے دعا مانگے گا. صلوات محمد آج کی شب مغفرت, شب توبہ, شب استجابت دعا. کیونکہ آج کا دن کل کے دن کے لیے, کل کا دن سید الایام ہے, روز جمعہ. آج کا دن کا احترام جہاں پر چھٹے امام جعفر صاحب فرماتے ہیں کہ آج کے دن پروردگار
उन अरवा को हुक्म देता है कि जाओ तुम अपने घर वालों से भी अपनी मग़फ़िरत के लिए सवाल ले आओ। क्या इंसान सवाल लेगा? जिंदगी में तो सिले रहम नहीं है, मरने के बाद क्या सिले रहम है? ज़ालिम मोहतरम, हमारी जिंदगी में अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जितनी ताकीद की है वो सिले रहम की, खराब तारीफ की, इताअत खुदा की, इताअत मासूमीन की, जितना हो सके सिले रहम। माल में बरकत चाहते हो सिले रहम करो, उम्र में बरकत चाहते हो सिले रहम करो, अपनी औलाद के लिए अच्छी तरबियत और अच्छी तरक्की चाहते हो तो सिले रहम करो, क्योंकि हर जिंदगी का हर पहलू आपके आमाल से वाबस्ता है। इमाम फरमाते हैं कि मलाइका को हुक्म देता है परवरदिगार, इन अरवा से कहो कि जाएं, जाकर अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से अपने लिए सौगात लेकर, मगर हम ख्वाब गफलत में हैं। ऐसा पूरा आशोक जमाना चल रहा है, न हम बाप की कैफियत देते हैं, न माँ की कैफियत देते हैं, भाई बीमार हो जाए न भाई की कैफियत देते हैं, बहन किस कोने में है न बहन की कैफियत देते हैं। खराबतदार उसे कहते हैं जो जिसका रिश्ता खून से वाबस्ता हो। इंसान थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने भाई के पास गए, आप नहीं है भाई से उठाना, भाई नहीं है भाई के पास जाए। देखिए, आप अगर अच्छी हालत में है, यकीनन माँ बाप की दुआ है, अल्लाह ने कुछ इनायत किया है तो माँ बाप की दुआ है। अगर ये चाहते हैं कि इसी हालत पर, इससे अच्छी हालत में अगर रहना चाहते हो, उनकी मदद करो जो इस हालत में नहीं है, जो आपको देखते हैं कहते हैं कि आपकी हालत बड़ी अच्छी है। भाई का हाथ था, उनकी मदद करें, ये सीधे रहे। दुआ के आदाब, जहां पर चले इमाम ने फरमाया कि किस तरह अल्लाह को पुकार रहे हो, कैसे पुकार रहे हो, अल्लाह की अजमत और बुजुर्गी के साथ अल्लाह तक पहुंचो। अल्लाह को अपनी तरह ना समझो, अल्लाह के सामने गुलाम बनकर जाओ, अब्द बनकर जाओ। हम के वजूबलात ने भी बयान किया कि अना अब्द का ज़ईफ़ ज़लील, ऐसे बनकर जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा परवरदिगार। शर्त यह है कि अब्द बनकर आओ। फिर इमाम फरमाते हैं कि अपनी जगह का तायीन करो, किस जगह बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे हो। ऐसा ना हो कि गलत जगह पर बैठे हो, ऐसा ना हो कि किसी का माल छीन कर बिल्डिंग बनाई हो, किसी का माल छीन कर दुकान बनाया हो। ऐसी जगह पर न परवरदिगार इबादत कबूल करता है न दुआ कबूल करता है। जिंदगी भर इबादत की, मरने के बाद परवरदिगार नामे अमाल को देगा, नामे अमाल सारा नजर आएगा, कि परवरदिगार जिंदगी भर इबादत की। पर इससे कहेगा कि तुम जिस जगह पर इबादत की, तुमने इस जगह को बस किया। कहा कि जिस माल पर तुमने इबादत की वो हुक्म नास था, तुमने लोगों के माल को छीन कर तुमने इबादत की। ना जब अल्लाह कबूल नहीं करेगा तो यकीनन सैयद शोहदा की उस अज़ा को कबूल नहीं करेंगे। अगर इंसान इंटरेस्ट पे या सूद पर पैसा दे, उन पैसों का प्रॉफिट होकर बैंक में जमा कर सैयद शोहदा की अज़ादारी करता रहेगा, जिंदगी भर अज़ादारी करता रहेगा, सैयद शोहदा उस अज़ा को कबूल नहीं करेगा। उस अज़ा का 1% एक सिला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। सैयद शोहदा में मेहनत से कमाई हुई कमाई का अजर मिलेगा, भला कि तुम पानी पिलाकर छोड़ दो। सैयद शोहदा दीन को बाकी रखने के लिए आए थे। हलाल मुहम्मदी हलाल इला यौमिल क़ियामा, हराम मुहम्मदी हराम इला यौमिल क़ियामा, इसको बाकी रखने के लिए आए थे। अच्छी मजलिस कराऊंगा, बड़ी मजलिस कराऊंगा,
کثیر تعداد میں لوگ آئیں گے. اتنا پیسہ کہاں سے؟ کہا کہ فلاں نبی نے مان لیا تھا. یہ ہمارے معاشرے میں خوبصورت شکل میں انٹرسٹ آ گیا. اس کو پہچانے کیا ہم اپنے مال کو کسی کو دے رہے ہیں، اس سے جو لے رہے ہیں کیا وہ انٹرسٹ نہیں ہے؟ بھائی بھائی کو انٹرسٹ کر رہے ہیں. ہم کس موڑ پر جا رہے ہیں، کس وادی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم صراط مستقیم بول رہے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو رائگاں جاتے ہیں. کیا یہی سیرت سید الشہداء ہے؟ حسین کی مجلسیں کیا ایسی کے لیے؟ حسین ایسی عزا کو پسند نہیں کرتے، شہزادی ایسی عزا کو پسند نہیں کرتے. خلوص دل سے سید الشہداء کی عزا کو برپا کریں. کثرت معیار نہیں ہے، قلت معیار ہے. کربلا کا وجود قلت پر اتنا باقی رہا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد یہ آدمی کربلا باقی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے قدر فضیلت شان و شوکت عزت و احترام. سورہ جمعہ، روزے جمعہ، نماز جمعہ پڑھنے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے، تعلیمات معصومین پہ عمل کرنے کی توفیقات عطا ہونے کے لیے بلند صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. آج کے دن انسان زندگی بھر مصروف تو ہے، کم سے کم ہفتے کے دن شب جمعہ اپنے والدین کے لیے سورہ یاسین پڑھے. جن کو پڑھنا نہیں آتا صلوات کی تسبیح پڑھے. انسان اتنا تو کر ہی سکتا ہے اپنے مرحوم کے لیے. روایت کے جملے امام فرماتے ہیں کہ مرنے والا شخص اپنے بیٹوں کے پاس آتا ہے، اپنے بیٹیوں کے پاس آتا ہے، اس طرح چیخیں مار کر وہ فریاد کرتا ہے. امام فرماتے ہیں اگر ان کی چیخوں کی آواز انسان کو سننے میں آئے تو ان کی کان میں ایسا ہی ہوگا کہ شیشہ پلائی ہوئی اس تیزاب کو ڈال دیا گیا. اس کی چیخوں کو برداشت نہیں کر پائے گا انسان. عزیزان محترم، کوشش کریں اپنے والدین اور اپنے ان مرحومین کے لیے سارے ثواب کروائیں. جہاں پر مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ امام پر رسول خدا فرماتے ہیں اذا اقل دعا نظر البلا، کہ انسان جب دعائیں مانگنا کم کر دیتا ہے، جب دعائیں مانگنا کم کر دیتا ہے اللہ سے، تو اس پر بلائیں نازل ہونا شروع ہو. انسان جو گرفتار ہے تو انسان سوچے کیا ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا نہیں. جتنا ہو سکے اپنی زبان پر ورد خدا کو جاری بشرطے اہل بیت کے توسل سے، کیونکہ اہل بیت وسیلہ ہے. وابتغوا الی الوسیلہ، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا. صلوات کے ساتھ اپنی دعائیں، پھر آخر میں صلوات. آیت اللہ بہتر خدا مغفرت کرے. الہی آمین. ایسا عالم جلیل و قدر عالم تھا. ان کی وفات کے بعد جب ان کی قرآن کو اٹھایا گیا تو انہوں نے استجابت دعا میں قرآن کے نیچے کا حاشیہ لکھا ہوا. اس حاشیے میں انہوں نے لکھا کہ 14 مرتبہ صلوات، پھر 40 مرتبہ یا صاحب الزمان پھر آخر میں 14 مرتبہ صلوات. اس وسیلے سے انسان ورد کرے. کب؟ صبح کاذب سے، صبح صادق سے پہلے، صبح کاذب کے بعد صبح صادق سے پہلے، یعنی اذان فجر سے 1-5-7 منٹ پہلے انسان اس ورد پر عمل کرے. یقیناً پروردگار ان دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ عمل ہے، انسان عمل بجا رہا ہے. زندگیاں ان کے لیے آسان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انسان دعا کیسے مانگے؟ دعا کیا ہے؟ الدعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے. انسان کے پاس
ان بلاؤں کو ڈیفینس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ظاہر میں تو انسان اپنا ڈیفینس کر سکتا ہے، مگر اس کی روح پہ جو ڈیفینس، اس کی روح پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ معصومین فرماتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، مومن کے لیے اسلحہ ہے مومن کا. پھر فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور ہے. دعا، الدعاء عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے. انسان اگر دعا کو چھوڑ دے تو پھر مقصد عبادت نہیں. پھر وہی آیت جہاں پر خدا متعال نے کہا کہ میں ان کی عبادتوں کے ساتھ انہیں ذلیل و خوار کر کر جہنم میں ڈال دوں گا منہ کے بل. یہ انسان عبادت تو کرے مگر دعا نہ کرے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ الدعاء عمود الدین، دین کا ستون ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام امام فرماتے ہیں الدعاء ترس المؤمن متى تکسر قرع الباب یفتح لک. امام فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا سپر ہے، اور جب کبھی دروازے کو مسلسل کھٹکھٹایا جائے پروردگار ان دروازوں کو کھول دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. احادیث میں ہے کہ اگر جس کی دعا یہاں پر قبول نہیں ہوئی پروردگار اس کا اجر مرنے کے بعد اس کو عنایت کرے گا خوبصورت اعمال کے ساتھ. تو انسان اس وقت تمنا کرے گا کہ پروردگار کاش کوئی دعا میری دنیا میں قبول نہ ہوئی ہو. بس کی آواز اتنی پسند آتی ہے اللہ کو. پروردگار کہتا ہے کہ ملائکہ سے تم دیکھ رہے ہو اس کی آواز میں کتنا درد ہے، کس انداز سے مجھ کو پکار رہا ہے. تمہاری آواز اللہ کو پسند آئے تو اللہ کا کیسے رو، اس کی دعا کو روکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ کوئی مانگتا ہے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بچہ جب گریا کرتا ہے کہ بابا دے دیجیے وہ چیز. اس کے رونے سے یا پھر اس کے اس گریا اس کے مانگنے کے انداز سے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح وہ جو رب حقیقی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے انسان کو خلق کر کے فخر کیا ہو، جو اشرف المخلوقات کو خلق کیا ہو تو فخر کیا ہو، ایسے خدا کی بارگاہ میں جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ ملائکہ تم اس کی دعا کو قبول کرو. یہ ہماری بارگاہ میں آیا ہے. مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو تم اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو لے جاتے رہو، یقیناً وہ دروازوں کو کھول دے گا. یقیناً فضیلت دعا کیا ہے؟ مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا فرماتے ہیں کہ افضل عبادتی امتی بعد قرأت القرآن الدعاء. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری امت کے لیے افضل ترین عبادت قرآن کے بعد دعا. جیسا محترم دعا کی اہمیت دیکھیں آپ، دعا کو کس طرح مرتبت کس طرح منزلت دی گئی. جہاں پر عمود الدین کہا گیا، دین کا ستون کہا گیا. ایک عمارت کو انسان پھیلاتا ہے اس ستون پر، اگر ستون نہ ہو پھر یہ عمارت وجود میں نہیں آ سکتی. رسول خدا نے کہا کہ انسان کا دین اس کی دعا پر منحصر ہے. پھر کہا کہ انسان کی عبادت افضل ترین عبادت جو اللہ نے پیغمبر اسلام کے ذریعے سے امت تک پہنچایا وہ قرآن ہے. قرآن پڑھنا بہترین عبادت ہے. پھر کہا کہ اس قرآن کے بعد جس کو مرتبت دی گئی، جس کو فضیلت دی گئی ہے وہ ہے دعا. انسان سوچے کہ ہم دعا کیوں مانگے؟ دعا عبادت ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، پھر ہم کیا مانگے؟ انسان
دعا کو منحصر کیا ہے دنیائی امور کے لیے. بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, دعا کہتا ہے کہ پروردگار گھر دلا دے, پروردگار نوکری دلا دے, پروردگار اولاد دے دے, پروردگار گاڑی دے دے. اس کے لیے دعا نہ مانگو, اس کے لیے دعا مانگو جو باقی رہنے والی ہے. پروردگار ہم آخرت میں ہمارے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمیں سیرت آل محمد کو باقی فرما. پروردگار ہمیں سلمان و بوزر بنا. ایسی دعا مانگو جو باقی رہنے والی ہو. جب ان کے اوپر چلو گے, جب یہ دعائیں مستجاب ہوگی تو یقیناً دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی. آنے والا شخص مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا کہ مولا گھر میں فاقے ہے, زندگی تنگ ہے, زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. امام نے کہا, اشارہ کیا دیوار کی طرف اور اینٹ کو نکالا, اینٹ کو دیا, کہا کہ اسے لے جاؤ بازار میں. کہا کہ دیکھ سونا ہو, یہ جو زبان سے کہتے کن فیکون کی منزل میں ہے. ان کا ارادہ مشیت کا ارادہ ہے, ان کا ارادہ مشیت اللہ ہے. ایک سونے کے ہوئے کہا کہ لے جا. جانے والا شخص جو ایمان کا کہانے والا تھا, اینٹ سے کچھ ذرات کو کم کیا اور لے جانے لگا. امام نے کہا کہ پوری اینٹ لے جا. کیسا کہانے والا تھا امام کا؟ کہا کہ مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آج جیسا امام نہ ہو. تو ہم بھی کل کی فکر کیوں کرے؟ ہمارا امام تو, ہمارا علی تو پردے غیب میں ہے. اس کے وسیلے سے دعا مانگو, دنیا بھی سہل ہو جائے گی, آخرت بھی آسان ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد علماء اقدام مناجع مکرم مجتہدین اس مجلس کے مظلومین کو اپنے اپنے مظلومین کے اعلی لین جواہر معصومین میں اولا مقام عطا ہونے کے لیے تہ دل سے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, علی پردے غیب میں موجود ہے اور اتنی مشکلات. جو اللہ کا نبی ہے, ہمارے ارادہ کرنے سے پہلے جسے علم ہو جائے اسے علی کہتے ہیں. ہمارے 10ویں امام علی نبی علیہ السلام امام کا زمانہ ہے. ایک شخص چلا جو امام کی زیارت کے لیے, دوسرے نے خط لکھا امام کو, کہا کہ جب امام کے پاس جانا تو میرا خط دے دینا, میرا خط دے دینا. امام سے ملاقات کی, سلام کیا امام کو, 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا امام کی خدمت میں. امام نے کہا کہ امام آپ کے کہنے والے نے خط دیا. امام نے خط کو پڑھا. امام نے کہا کہ جب اس نے خط لکھنا شروع کیا, جب اس نے ارادہ کیا, ہم اس کے علم سے واقف ہیں. جب اس کے لبوں نے جنبش کی, ہم اس کے ارادوں سے واقف ہیں. اسے کہو کہ ہمیں خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس کے غیب کو جانتے ہیں. فقط پردے غیب میں جو علی ہے اس کو پکار کر دیکھو. آج کی شب میں جو کل کا دن اس امام سے منسوب ہے, ہم اس امام سے غافل ہیں. کتنے لوگ ہیں جو امام مہدی کی زندگی کو جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. کون ہے امام؟ نہیں جانتے. کب کریں گے ظہور؟ نہیں جانتے. کب سے پردے غیب میں نہیں جانتے. وہ آ کر کس اسلام کو قائم کریں گے نہیں جانتے. ہم اپنے امام سے غافل ہیں. پھر کس زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ جل مولا آپ آ جائیے. اپنے اعمال درست نہیں ہے, امام کو دعا کرنے کے.
امام کی تعجیل کی دعا کرتے ہو، ایک معمولی سے فرد کے آنے سے پہلے اپنے گھر کو تمیز کرتے ہو، جو حجت خدا ہے اس کو آنے سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب وہ حل ملنا سے ینصرنا کی آواز دے تو تم اپنی نیند، اپنی چین، اپنے اس خواب سے بیدار ہو کر ایمان کی نصرت کے لیے چلو، اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ انسان دنیا میں مگن ہے، دنیا کی عائشات میں، دنیا کی اس زندگی میں ڈوب چکا ہے، اپنے وقت امام سے غافل ہو چکا ہے۔ کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کو روح زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھے اس روح زمین پر سب سے زیادہ شے جو پسند ہے وہ ہے دعا۔ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یقیناً پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، مگر انسان کی یہ غفلت میں ہے، انسان اللہ کو نہیں پکارتا، سب سے مدد مانگتا ہے سوائے اللہ، سب سے عاجزی کرتا ہے سوائے اللہ سے، سب سے امیدیں وابستہ کرتا ہے سوائے اللہ سے، سب سے رشتے جوڑتا ہے سوائے خدا کے۔ لیکن والوں کو چھوڑ کر دنیا والوں سے رشتے جوڑتا ہے۔ جہاں پر اللہ نے حکم کیا ہے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہارے اعمال کو قبول کروں گا، میں تمہارے مرتبے کو بلند کروں گا، میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ دعا کیسی کیا جائے، کس مقام پر دعا کیا جائے؟ 5 مقام ایسے ہیں جہاں پر خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایک وہ مقام جہاں پر کثرت سے بارش ہو، جب رحمت الہی نازل ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ سورہ انفطار پڑھے تو قرآن میں سورہ لکھا گیا ہے کہ جتنے قطرے ہوئے زمین پہ گریں گے آسمان سے، پروردگار اتنے قطروں کے برابر انسان کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جب رحمت الہی نازل ہو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار ان رحمت کا واسطہ، اس روئے زمین پہ گرنے والے آسمان سے ان پانی کے قطروں کا واسطہ تو ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور ایک وقت وہ جب اذان ہو، انسان اذان کے وقت کوشش کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ دعا کرے۔ انسان ایسا نہ کہ انسان اذان ہو رہی ہے ہم اپنے ٹی وی میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ احترام میں اذان باقی رہ جائے، کیونکہ قیام سید الشہداء، قربانی سید الشہداء اس اذان کو باقی رکھنے کے لیے، کیونکہ کربلا کا مقصد کربلا سمجھنا ہو تو اذان اکبر سے قربانی سید الشہداء سے سمجھو۔ کربلا یہی ہے، اس لیے کہ جب بھی اذان ہو انسان دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بزرگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے سر پر دوپٹہ ڈالتے ہیں، اگر کوئی بزرگ لیٹا ہو تو اٹھ جاتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں روح مخلہ ہو کر دعا کرتا تھا۔ آج وہ کلچر نظر نہیں آتا۔ یہ تعلیمات ہے جو سیرت اہل بیت میں بزرگوں نے اپنے اولاد تک پہنچایا ہے۔ آپ کا بھی فریضہ ہے اپنی اولاد تک پہنچائے۔ تیسرا وہ کہ جب مجاہد قربانی کے لیے آمادہ ہو جائے، جب کوئی شخص راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ کس عمل سے بھی ہو، اللہ کے راہ میں اگر قربانی کے لیے جائے تو انسان کو چاہیے کہ دست دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ چوتھے جو جب مظلوم کا ذکر ہو اس جگہ پر
یہ ذکر سید شہداء میں دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ روایت کی روشنی میں ہے. انسان یہ سوچے کہ مجلس حسین میں آئے تو کس طرح دعا قبول ہوتی ہے. سید الشہداء کی وسیلے سے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے کہ روح زمین پر پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں دو ہی چیزیں سے چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن, دوسرے اہل بیت. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی وابتغوا الوسیلہ. وسیلہ بناؤ ان کو. کس کو؟ قرآن کو اور اہل بیت کو. اہل بیت ناطق قرآن ہے اور قرآن ثابت قرآن ہے. یہ بھی موجودہ ہے, وہ بھی موجودہ ہے. اہل بیت کا ذکر بھی موجودہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. کتنی حکومتیں آئی, ذکر سید شہداء ختم ہو جائے, مگر جتنی قربانیاں ہوتی رہی اس سے زیادہ ذکر سید شہداء ہوتا ہے. تو یہ بھی سب بھی ذکر ہو. انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگے. تیسرے مکان, جس مکان میں سید الشہداء کا ذکر ہو پروردگار اس مکان کو متبرک کر دیتا ہے. اس مکان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اس مکان پر اتنی تاثیر عنایت کرتا ہے. انسان سوچے کہ ہم فلاں جگہ پر جاتے ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہم قلعے کو جاتے ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے. ہم بارگاہ امام زمانہ کے پہاڑ کو جاتے ہیں, ہماری دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ وہ زمان, وہ مکان متبرک جگہ ہے. ایک اہل بیت کے نام سے منسوب ہے, دوسرے وہاں پر ذکر سید الشہداء اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے. جب انسان ایسے مکان پر, ایسے محیط پر, ایسے حیات میں جا کر انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار اس دعا کو استجاب. اب سمجھ میں آیا کہ انسان فلاں جگہ پر جا کے دعا کرتا ہے تو دعا کیوں قبول ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو متبرک بنائے, اپنی اولاد کو متبرک بنائے, ان کی زبان کو متبرک بنائے. اگر روایت میں کہ 40 دن تک انسان اپنی زبان سے گناہ کرنا چھوڑ دے, پروردگار اس کی زبان سے وہ کرشمے جاری کرے گا کہ لوگ اس کی کرشموں کو دیکھ کر دھن ہو جائے. مانگے تو صحیح. دعا ترد البلا, دعا بلاؤں کو ٹالتی ہے. آپ کے ہمارے ساتھ میں امام مرشد اعظم علیہ السلام امام کے چاہنے والے امام سے ملنے کے لیے چلے. میں نے سلے رحم کا بھی تذکرہ کیا, دعا کا بھی تذکرہ کیا. یہ دونوں چیزیں انسان کے رزق میں برکت لاتے ہیں اور عمر میں برکت لاتے ہیں. ساتویں امام سے ملنے کے لیے 2 لوگ چلے, 2 بھائی چلے گھر سے. امام کی خدمت میں پہنچے, امام کو سلام کیا. امام نے کہا کہ تم میں سے ایک بھائی جب گھر سے نکلا تو وہ مر جانا چاہیے. تم یہاں تک پہنچ گئے کہ بڑا کیوں؟ کہا کہ جب تم گھر سے چلے تھے تمہاری موت کا وقت آ چکا تھا, معین تھا کہ تم راستے میں مرنے والے ہو. تم ہم تک پہنچ گئے. امام بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جب گھر سے چلے تھے تو تم گھر سے جب نکلے ہو تم اپنی پھوپھی کے گھر گئے, پھوپھی سے جا کر صلہ رحم کیا. تم نے یہ جو تم نے صلہ رحم کیا, اللہ نے تمہاری عمر کو 5 سال اور اضافی کر دیا. تمہاری موت کو آ جانا چاہیے تھا, مگر صلہ رحم جو تم نے کیا
اللہ نے تمہاری عمر کو 5 سال میں اضافہ کر دیا. امام سے جب ودا ہو کر چلے 5 سال گزرنے کے بعد ایک بھائی مر گیا. دوسرے بھائی نے امام کو سلام کیا کہ مولا آپ پر لاکھوں سلام ہو، جو جملہ آپ نے کہا تھا آج کو پورے 5 سال ہو گئے. امام کا کلام کلام اللہ ہے، امام سے نکلی ہوئی زبان وہ ہونا ہی تھا، کیونکہ امام جو کہہ دے وہی مشیت الہی ہے. جہاں پر اہل بیت کو وہ اللہ نے اتھارٹی دی ہے، وہ قوتیں دی، اللہ نے وہ کرشمے دیا، اللہ نے وہ طاقت دی. سائل نے کہا کہ اولاد نہیں ہوگی، در حسین پہ آیا تو اولاد ہو گئی. ایسا در ہے جہاں پر ان کے وسیلے سے جاؤ گے تو اللہ اس کی دعا، کیونکہ جہاں پر اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. عزیزان محترم، دعا اس وقت کارنام ہوتی ہے، اس وقت فائدہ پہنچاتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے. عمل نہیں ہے، فقط زبان پہ دعا ہے تو یقیناً یہ پوری ہونے والی نہیں ہے. ایک انسان ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یقین ہے کہ اللہ کھانا دے گا، تسبیح دے کر بیٹھ گیا، کھانا دے کر کھانا دے کر کھانا دے کر. اللہ بھی دعا اس وقت قبول کرے گا جہاں پر ملائکہ کی حدیث وہی شخص کامیاب ہوا جب پروردگار اس پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو رزق دیتا ہے. اندھیری رات میں کالی چونٹی کو اس تاریکی میں رزق دیتا ہے. کب؟ جب یہ چونٹی چل کر چلے، جب یہ چونٹی چل کر اپنے رزق تک اپنے رزق کو تلاش کرے. پروردگار اس کی دعا کو بھی اس وقت قبول کرتا ہے جب انسان محنت کرتا ہے. انسان امتحان میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے. اگر استاد نے سوال دیا کہ چامیار کہاں ہے، ہم نے لکھ دیا کہ دہلی میں. استاد نے سوال دیا کہ حیدرآباد کا چیف منسٹر کون، ہم نے لکھ دیا کہ نریندر مودی. تو سوال کے مطابق جواب نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا کو قبول کروں گا عمل کے ساتھ. اگر عمل نہیں ہے تو پھر دعائیں لاگا ہے. ہر شے عمل پر مبنی ہو، چاہے وہ عمل خلیلی کیوں نہ ہو. کیونکہ جناب مریم جو عورتوں کی سردار، جناب مریم کو اللہ نے عیسیٰ عنایت کیا جو نبی اللہ ہے، جو اللہ کے دین کو پہنچائے گا، جو صاحب کتاب ہے. ایسے مریم کو جب اللہ عیسیٰ دے رہا تھا تو جناب مریم کو کہا کہ مریم تمہیں چل کر جانا ہوگا، تمہیں چل کر درخت تک جانا ہوگا. یہاں پر اللہ اگر چاہتا تو جناب مریم کے لیے درخت سے کھجوریں گرا سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ نہیں، میں مریم کو اس وقت دوں گا جب مریم چل کر جائے گی. تو مریم کو چل کر جانا پڑا، درخت تک جانا پڑا، درخت کو ہلانا پڑا، درخت سے کھجور گرے، مریم نے کھائے کھجور. اس کے بعد عیسیٰ کی ولادت ہوئی. یہ ہے مریم اور یہ ہے عیسیٰ. جو پتہ مریم ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو بکرے عیسیٰ ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے جنت سے جس کے لیے انار آ جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے بکرے مریم کہتے ہیں. بس عزیزان محترم، دعا کی اہمیت یہی ہے. الدعاء عمود الدین، الدعاء سلاح المومن، الدعاء ترد البلا. انسان جتنا ہو سکے آج کی شب میں اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں. اللہ نے اتنی ان کو بھی اجازت دی
کہ جو لوگ جو اولاد ہمارے لیے دعا نہیں کرتی، پروردگار نے اتنا اختیار دیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو آپ انسان سوچے ہم کس منزل پر جا رہے ہیں۔ یقیناً دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ دعا مانگے، کس طرح دعا مانگے؟ جس طرح اہل بیت نے تعلیم دی ہو۔ عزیزان محترم، جس دین کو اہل بیت نے بڑی مشقتوں کے ساتھ پہنچایا، جس اسلام کو سید الشہداء نے بڑی محنتوں کے ساتھ پہنچایا، جہاں پر خدا کو کہنا پڑا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ قربانیوں کے بعد جب دین کو قبول کیا گیا، جب دین جا کر اپنی منزل پر پہنچا گیا، جان محترم یقیناً امت نے کیا کیا؟ مرسل اعظم کی وہ بیٹی، جہاں پر مرسل اعظم نے دین کو پہنچایا، اس بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ سبت علیہ مصائب النہار، سبت علیہ سرنا لیا، اے بابا آپ کے بعد ہم پر وہ مصائب لائے گئے، ارے روزہ روشن کو پڑھتے تو شبہ تعلیم میں بدل جاتے، ارے شہزادی پر اتنا ظلم ہوا، ارے شہزادی، ارے وہ بیوی ہے، ارے ابھی رسول کا جنازہ، ارے ابھی جنازے کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا، ارے آگ اور لکڑی لے کر مسلمان در رسول پر آ گئے، ارے اس دروازے پر آئے، ارے جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے، ارے دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ، پہلو سیدہ پار محسن کی شہادت، سیدہ نے کہا کہ اے پزا میرا دوسے، اللہ اکبر، یہ وہ شہزادی ہے، شہزادی نے ارے ہر لمحے پہ اپنی موت کی دعا کی تعلیم بتلاتی ہے۔ کبھی وہ بیوی تھی کہ جو عالمین کے لیے رحمت تھی، ارے امت نے وہ ظلم کیا، شہزادی کو دعا پڑھنا پڑا کہ پروردگار میری موت کو مجھ سے نزدیک کر دے۔ ارے دوسرے علی تھے جو اپنے قنوت میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار اللہم بارک لی فی الموت، پروردگار میرے لیے موت کو مبارک قرار دے۔ اللہ اکبر، شہزادی کی وصیت تھی کہ اے علی میرے جنازے کو شب کی تاریکی میں اٹھانا، ارے غسل و کفن لینا، ارے جنازے کی نماز کو تم ہی پڑھانا، ارے مجھے دفن کر دینا میرا صابر امام۔ ارے جب غسل دے چکا، بچوں کو کہا کہ آؤ اپنی ماں سے جدا ہو جاؤ، ارے شب جمعہ ہے، ایک ماں کربلا میں اپنے بیٹے سے، اپنے ماں کربلا میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بقی سے چلے آتی ہے۔ ارے بیٹے ودا ہوئے، کہا کہ بیٹا حسین آؤ ماں سے اجازت لے لو۔ حسین زاروں قطار رونے لگے، کہا کہ بابا جب تک اماں نہ بلائے گی یہ حسین نہیں جائے گا، زندگی بھر اماں بلاتی رہی، حسین جاتا رہا۔ ارے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ، اے میرے بیٹے حسین میری آغوش میں آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار کی نماز محمد و آل محمد کی صدق میں جانا شیعہ حیدر کرار کی جان و مال و عزت اور ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج کی شب کا واسطہ
حاضرین اور اجباری مجلس کے تمام مرحومین کے مغفرت فرما پروردگار ہمیں شب جمعہ سال آئندہ ربیع حسینی کربلا معلیٰ میں کرنا نصیب فرما پروردگار سیرت زین العابدین پہ چلنا نصیب فرما پروردگار ہمارے مال میں رزق میں عمر میں خیر و برکت نازل فرما گناہگارانی آفات اموات بلاؤں پریشانیوں مشکلات بیماریوں سے نجات عنایت فرما جو اس وقت دواخانوں اور گھروں میں شریک ہے بحق بیمار کربلا بحق اسیران کربلا پروردگار تو نے صحت کاملہ واجلہ عنایت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے صدقے میں علماء اعظام مراجع اکرام اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما آل سعود آل یہود امریکہ اسرائیل کو نصف نابود فرما جنت البقیع کی تعمیر کا اسباب فراہم فرما دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نصف نابود فرما شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما یوسف زہرا فرزند زہرا کا ظہور فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما آپ حضرات سے معروضہ کی ایک سورہ فاتحہ جمال النساء بیگم مرحومہ مرزا ولایت حسین مرحوم مرزا قائم حسین مرحوم مرزا حیدر حسین مرحوم سراج احمدی بیگم مرحومہ عسکری بیگم مرحومہ فاطمہ بیگم مرحومہ کے لیے بڑھ کر سال فرمائیں اور حاضرین کے لیے تمام